ایک مرتبہ حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجوگن میں ہی جلوہ فروز تھے۔ وہاں سے اچانک کچھ سوداگر گزر رہے تھے۔ وہ شکر کے سوداگر تھے۔ وہ اونٹ پر شکر کی بوریوں کو لاد کر لے جا رہے تھے۔ اتفاق سے بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا گزرنا بھی وہی راستے سے ہوا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سوداگروں سے فرمایا، ان بوریوں میں کیا ہے؟ تو ان سوداگروں نے جیسا ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کے سادہ لباس کو دیکھا، وہ دیکھ کر ضرورت مند سمجھا اور ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ بابا ان بوریوں میں نمک بھرا ہوا ہے، اور ان سوداگروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لہجے کو پہچان لیے تھے اور وہ سمجھ گئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کچھ جواب نہیں دیا اور نہایت خوش دلی سے فرمایا، اگر تم کہتے ہو اس بوریوں میں نمک ہے تو نمک ہی ہوگا، یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گئے، اور شکر کے سوداگر بھی مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ جب وہ سوداگر اپنی شکر کو فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے شکر کی بوریاں کھولی تو دیکھتے کیا ہے، تمام کے تمام بوریوں میں شکر کی بوریاں نمک میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ پورے تاجر پریشان ہو گئے، اور وہاں جتنے بھی تاجر تھے جو ان سے شکر خریدتے تھے تو ان کو برا بھلا کہنے لگے، شکر بول کر نمک بیچتے ہو، تم بہت جھوٹے ہو۔ وہ سارے سوداگر بازار میں تماشا بن کر رہ گئے۔ وہ سوداگروں کو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شکر کی بوریاں نمک میں کیوں بدل گئی۔ آخر کار بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے مذاق اڑایا اور ہم نے ان سے جھوٹ بولا کہ ان بوریوں میں شکر نہیں نمک ہے۔ یقیناً وہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ سوچ کر وہ سوداگر اپنے دوسرے ساتھیوں کو یہ واقعے کے بارے میں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اس بزرگ کے ساتھ مذاق کیا، مذاق اڑایا ان کا، ان سے جھوٹ بولا، اور کہنے لگا ہم نے ان کے ساتھ میں جو شرارت کی یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور وہ کہتا ہے یہ اسی کا انجام ہے۔ ہم نے کوئی نیک ولی کے ساتھ میں شرارت کی، ہم نے ان کو جھوٹ بولا، یہ اسی کا انجام ہے۔ اس کے کہنے پر وہ تمام سوداگروں کو وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ تو اس کی بات کو ہر کوئی غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہماری شکر نمک میں تبدیل ہو گئی۔ جیسا ہی یہ واقعہ ان سوداگروں کو یاد آتا ہے تو سارے کے سارے سوداگروں کے آنکھ کھل جاتے ہیں، اور یہ تمام سوداگر حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے خانقاہ تک پہنچ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے معافی طلب کرتے ہیں، اور وہ سوداگر جا کر کہتے ہیں حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، ہم نے آپ کا مذاق اڑایا، ہم نے آپ کے ساتھ شرارت کی، شکر کی بوریوں کو ہم نے کہا اس کے اندر نمک ہے۔ کہنے لگے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ یہ سب سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر یہ سب سوداگر شرمندہ ہونے لگے اور سر جھکا کر وہیں پر بیٹھے رہے۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہیں معاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ تمہارے سامان کو دیکھو۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہوئے اپنے نمک کی بوریوں تک پہنچتے ہیں، اور نمک کی بوریاں کھول کر دیکھتے کیا ہیں تو سب لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ساری کی ساری نمک کی بوریاں شکر میں تبدیل ہوتی ہے۔
सुबहान अल्लाह। तो ये होती है अल्लाह के वलियों की शान कि कोई अल्लाह के वलियों की शान में कोई गुस्ताखी करता है और झूठ कहता है और उनसे मजाक करने की या शरारत करने की सोचता है, तो अल्लाह ताला उनको ऐसी सज़ा देता है कि जिसका भुगतान उन्हें महंगा पड़ता है। हकीकत में अल्लाह के वलियों की शान निराली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, पंजतनी के सदक़े तुफ़ैल, हमें तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की, हमें तमाम वलियों से मोहब्बत करने की, हमें उनका अदब और ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।